حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص خلیفہ بغداد متوکل باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے خلیفہ تھے، متوکل باللہ، اللہ پہ کامل بھروسہ رکھنے والے۔ اگر زندگی دیکھیں ان کی کیسی تبدیل ہوئی، وقت کے بادشاہ تھے مگر ایک سید بادشاہ نے ان پہ وہ نظر ڈالی کہ پھر یہ متوکل باللہ بن گئے۔ ان متوکل باللہ کے پاس، وقت کے خلیفہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، کہا کہ میں سید زادی ہوں اور میری کچھ مدد کر دیجئے۔ متوکل باللہ جو وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے اپنے مشیر کو، وزیر کو بلایا اور اسے آ کر کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، یہ عورت کہتی ہے میں سید زادی ہوں، مدد کے لیے آئی ہے تو میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کہ سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اصلی سید زادہ کون ہوتا ہے؟ اگر ایسے کوئی سید زادے کا دعویٰ کر دے تو میں کیسے پہچان پاؤں گا، کیسے نکھاروں گا، کیسے فرق کروں گا کہ یہ اصلی سید ہے اور یہ نقلی ہے، اس کا تعلق نبی کی آل سے ہے، اس کا نہیں ہے؟ تو وزیر نے کہا مجھے بھی تو نہیں پتا۔ کہا اب یہ عورت تو دعویٰ کر رہی ہے لیکن میں اس کی مدد بھی کر دوں، لیکن مجھے پتا کیسے چلے گا کہ یہ سید زادی ہے واقعی یا نہیں؟ اب جب یہ بات دربار میں پھیلی تو ایک آل رسول سے پیار کرنے والا وزیر متوکل باللہ، خلیفہ متوکل باللہ کے پاس آیا اور اسے آ کر کہنے لگا کہ یہ مسئلہ حضور کی آل ہی حل کر سکتی ہے۔ اس وقت جو حیات تھے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، پھر یہ چلتے چلتے امام جعفر صادق، امام باقر، یوں چلتے 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 آگے ایک پاکیزہ ہستی آتی ہے جن کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس وقت حیات تھے، یہ حسنی حسینی سید۔ ایک وزیر نے آ کر مشورہ دیا کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اصلی سید نقلی سید کون ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، تو امام علی رضا علی رحمہ کی بارگاہ میں چلو، وہی اس کو حل کریں گے۔ اب وقت کا خلیفہ ہے، اب مشیر کو نہیں بھیجا، وزیر کو نہیں بھیجا، نوکر چاکر کو نہیں بھیجا، خود ہی چل پڑا۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر پوچھا کہ اے نواسہ رسول یہ بتائیے کہ اصلی سید زادہ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ امام علی مقام امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہلے چارپائی پر بٹھایا، اجلسہ معہ علی السریر، چارپائی منگوائی، اس پہ کپڑا بچھایا، تکیہ رکھوایا اور اس کو پہلے بڑی محبت سے بٹھایا۔ وقت کا خلیفہ ہے تو آپ نے اسے بٹھایا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ سید بادشاہ حضور کی امت کا اس طرح ادب کرتے ہیں۔ اب امت اپنے سید بادشاہوں کا کس طرح ادب کرے؟ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے سید زادے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا حقیقی سید زادہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتا یہ سوال کر کیوں رہا ہے؟ آج تمہارے دماغ میں یہ سوال آیا کیسے؟ کہا کہ میرے دربار میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں سید زادی ہوں اور میری مدد کرو، تو اب میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مدد کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ حقیقی معنوں میں سید زادی ہے بھی کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، نسخہ میں دیتا ہوں، عمل تم کرو۔ اس نے کہا بتائیے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، اللہ کرے آج کی محفل میں یہی سمجھ کے ہم چلے جائیں اور اس پر عمل کر لیں، خدا کی قسم دنیا کا برآخرت سنور جائے۔ فرمایا ان اللہ حرم لحن اولاد الحسنین علی السباح، اسی طرح کی بالکل سیم حدیث انبیاء کے بارے میں، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کیا کہ زمین نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، بس چوم کر بوسہ دے کر برکت دے سکتی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یہ حدیث ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کیا
کہ جب نبی زمین میں جاتا ہے، مزار میں جاتا ہے، تو وہ زمین نبی کے بدن کو کھا نہیں سکتی، بس چوم سکتی ہے، برکت دے سکتی ہے، بوسہ دے سکتی ہے۔ فنبی اللہ حج، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، جس طرح اللہ دنیا میں اسے رزق عطا فرماتا تھا، آج مزار میں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ مگر سیم اسی طرح کا جملہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوکل باللہ خلیفہ کے سامنے بیان کیا۔ فرمایا سید زادے کی پہچان یہ ہے، ان اللہ حرم لحن اولاد الحسنین علی السباع، بے شک اللہ نے زمین پر جس طرح حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے بدن کو نہیں کھا سکتی، فرمایا اسی طرح اللہ نے دنیا کے درندوں پر بھی حرام کر دیا ہے کہ وہ سید زادے کے بدن کو کھا نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا جنگلی درندہ ہو، شیر ہو، چیتا ہو، بیڑیا ہو، کئی مہینوں تک بھوکا رکھا ہو، کہا اگر سید زادہ اصلی ہوگا نا، اصلی حسینی سید ہوگا، تو وہ ہزاروں، وہ کئی دن کا بھوکا شیر بھی، بھیڑیا بھی، درندہ بھی سید زادے کو کھا نہیں سکتا، بلکہ آ کر اس کی قدم بوسی کرتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، ہستی حسینی سید۔ کس کو کہا؟ وقت کے حاکم کو۔ گھر آیا، اپنے دربار میں عورت کو بلایا، ایک خادم سے کہا شیر کو لا۔ عورت سے کہا میں یہ مسئلہ پوچھ کر آیا ہوں، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جو سید زادہ ہوگا نا، تو شیر، جنگلی درندہ، بھیڑیا، چیتا، کوئی بھی ہو، اسے کھا نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، تو لہٰذا میں شیر کو بلاتا ہوں اور تمہیں شیر کے آگے ڈالتا ہوں، اگر تم واقعی سید زادی ہو تو شیر تمہیں کھائے گا نہیں، بس تم نے ڈرنا نہیں، کھڑے رہنا ہے۔ جب اس نے سنا تو رونا شروع کر دیا، کہا مجھے معاف کر دے، میں سید زادی نہیں ہوں۔ ایمان تھا دیکھیں ان کا۔ عورت بھی جانتی تھی کہ امام علی رضا، امام زین العابدین کے لخت جگر، مولا مشکل کشا کی آل کے شہزادے ہیں، جو کہا ہے وہ حق اور سچ کہا ہے۔ رونے لگی، کہا معاف کر دے، غربت نے مجھے تنگ کیا تھا، گھر میں فاقے تھے، اس لیے سوچا اپنے آپ کو سید زادی بنا کر جاؤں، شاید میری مدد ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا سید زادی بنانے کی حاجت نہیں تھی، تو ویسے سوال کرتی میں دے دیتا۔ اسے کچھ درہم دیے، دینار دیے، وہ دعائیں دے کر چلی گئی۔ اب کچھ دن گزرے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس دربار میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اہل بیت کا بے ادب تھا، اہل بیت کا گستاخ تھا، اہل بیت کو نہیں مانتا تھا۔ خلیفہ متوکل باللہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کیسے مان لیا کہ درندہ سید زادے کو نہیں کھا سکتا؟ آپ کو کیسے یقین ہو گیا؟ کہا یقین تو نہیں ہوا، ان کی زبان پہ یقین ہے، اس سرکار کے نواسے ہیں، آل رسول ہیں، حسنی حسینی سید بادشاہ ہیں، انہوں نے کہا ہے تو حق اور سچ کہا ہے، اور اس کا ثبوت یہ عورت ہے۔ عورت ڈر گئی، اگر واقعی یہ سید زادی ہوتی تو یہ جمی رہتی۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں، اس نسخے کی ٹرائی جو ہے امام علی رضا پہ کریں۔ شیطان جب دماغ گھماتا ہے تو پھر اس طرح گھماتا ہے۔ آپ یہ نسخہ جو امام علی رضا نے بیان کیا انہی پہ ہی ٹرائی کریں، انہی کو دیکھیں، انہی کو بلائیں اور شیر چھوڑیں ان پر، پھر پتا چلے گا کہ شیر ان کو کھاتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے جو کہا وہ واقعی حق اور سچ ہے کہ نہیں؟ شیطان تھا نا، شیطانی دماغ جب گھسا، شیطان دماغ میں گھسا تو پھر وسوسوں کا شکار کیا۔ اب متوکل باللہ خلیفہ کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ اب ان کو میں کہوں کیسے، یہ تو نواسے رسول ہیں، آل رسول ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک آل سے ہیں، میں کیسے کہوں؟ یہ تو بے ادبی ہوگی، دنیا میرے بارے میں کیا باتیں کرے گی۔ اب اس نے بہانہ بنایا، کہا ان کو دعوت کرتا ہوں، اور دعوت کے بہانے جب یہ میرے دربار میں حاضر ہوں گے تو اس وقت میں 3 شیروں کو ان کی طرف چھوڑ دوں گا، تو جیسے یہ دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو شیر ان پر حملہ کریں گے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ شیطانی دماغ، شیطانی چال، شیطانی چکر متوکل باللہ خلیفہ کے دماغ میں بیٹھا۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، سلام دعا ہوئی، آپ نے بٹھایا، فرمایا ہاں، کہا وہ چلی گئی، وہ سید زادی نہیں تھی۔ فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟
کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے محل میں تشریف لائیں، اور آپ وہاں پر آ کر میرے محل میں قدم رنجا فرمائیں، اپنے مبارک قدم وہاں رکھیں، اللہ مجھے برکتوں سے نوازے گا۔ اب نہیں بتایا دماغ میں کیا ہے، کیا سوچ رہا ہوں، مگر یہ نادان جانتے نہیں تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ وقت طے ہوا، 3 دن تک 3 شیروں کو بھوکا رکھا۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا 3 دن اس نے اپنے خلیفہ سے کہا نہ شیر کو کھانا دینا ہے نہ پانی دینا ہے، بھوکا رکھو۔ کیوں؟ آزمانے کے لیے۔ کہا جب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محل میں داخل ہوں تو جیسے وہ اندر آئے نا دروازہ بند کر دینا، اور تینوں شیر فوراً اپنے پنجروں سے ان کی طرف چھوڑ دینا۔ اب وقت طے ہوا، وقت مقررہ پر امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ روایت کے الفاظ ہیں فلما دخل بابہ اغلق علیہ، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضور کے شہزادے، نواسے کے بیٹے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنوں میں اصلی خون حسن حسینی سید شہزادے جب کمرے میں داخل ہوئے، اس کا محل کا دروازہ کھلا، فلما دخلا، آپ اس میں داخل ہوئے، اغلق علیہ، تو ایک شخص نے آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا منظر پورے محل والے اوپر سے دیکھ رہے ہیں، سامنے صحنے 3 شیر چھوڑے گئے، تینوں بھوکے 3 دن کا، نہ انہیں کھانا ملا نہ پانی ملا۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں اب خلیفہ متوکل باللہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ ابھی دیکھیں گے یہ تینوں شیر 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو جا کر ابھی ہلاک کریں گے۔ مگر علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں خلفاء نے دیکھا جب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے محل میں داخل ہوئے، دروازہ کھلا، دروازہ بند ہوا، 3 شیر چھوٹے گئے، شیر آپ کی طرف دوڑے۔ لوگوں نے سمجھا ابھی آپ پر حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، مگر متوکل باللہ کہتا ہے میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ تینوں شیر آپ کی طرف دوڑے، اور جب قریب آئے تو اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں گرا کر زبان کو چوم کر آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر لیا۔ تینوں نے اپنے آپ کو گرایا، اپنے بدن کو سمیٹا، ٹانگوں کو سمیٹا، زبان کو نکال کر امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قدم پر زبان لگا کر اس کو چوسنے لگ گئے۔ متوکل باللہ کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر قربان امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، تینوں سے محبت کی، شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ روایت کے الفاظ ہیں ودارت حولہ، ان تینوں نے آپ کے ارد گرد چکر لگائے، اس طرح چکر کاٹے جس طرح امتی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ یہ چکر کیا تھا؟ یہ سیدزادوں کی حفاظت کی جا رہی تھی کہ امام علی رضا کو اس محل میں سازش کے تحت لایا گیا تو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ چکر لگا کر طواف کر کے ان کی حفاظت کر رہے تھے، حفاظت کر کے قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو پیغام دے رہے تھے کہ اصلی ہستی حسینی سید یہ ہوتا ہے جن کے بدن کو اللہ نے درندوں پر حرام کر دیا ہے کہ درندہ ان کے بدن کو چھو تو سکتا ہے، چوم تو سکتا ہے، قدم بوسی کر سکتا ہے، مگر ان کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا سامنے خلیفہ نہیں ہے، آپ سیڑھی پہ چڑھے، اوپر تشریف لے گئے، کمرے میں داخل ہوئے، کھانے کا اہتمام تھا، کھانا کھایا، وہاں پر کافی وقت گزارا، آپ نے کوئی بات نہیں کی اس سے، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تم نے میرے لیے کیا کیا تھا، محسوس تک نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے اصلی سید زادے۔ جب واپس آئے تو خلیفہ اب چھوڑنے کے لیے دروازے تک آیا، اچھا جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترے نا تو وہی 3 شیر پہلے سے موجود۔ اب اس کو اپنا ڈر لگنے لگا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، ان کو تو نہیں کھایا، اب ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ پر حملہ کریں اور مجھے چیڑ پھاڑ کے کھا جائیں۔ مگر آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا گھبرا نہیں، یہ تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب اس کے ہاتھ میں آڑ کی، امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی آڑ میں آگے آگے چلا،
مگر ان شیروں نے کیا کیا؟ اسی طرح طواف کیا اور گیٹ تک چھوڑ کر آئے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جانے لگے۔ اب متوکل باللہ کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، ایک آل رسول کا اس طرح میں نے مذاق اڑایا، آل رسول کا اس طرح بے ادبی کے بارے میں نے سوچا کیسے؟ احساس ہوا، ندامت ہوئی۔ اپنے خلیفہ کو بلایا، اپنے محل کے ہیرے جواہرات، سونے چاندی، ریشمی مال، قیمتی سامان اٹھایا اور ایک گاڑی پہ لادا، اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیچھے دوڑے دوڑے پہنچا۔ سب سے پہلے جا کر معافی مانگی، معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ قدموں میں گرا، کون؟ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ آپ کے قدموں میں گر پڑا، معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اسے اٹھایا، کہا جا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے تجھے معاف کیا ہے۔ یہ امام الانبیاء کا گھرانہ ہے، یہ حضور کی سچی آل کا گھرانہ ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، بلکہ انہیں نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اب اس نے وہ سامان اٹھایا اور امام علی رضا کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا، کہا یہ لے لیجئے، کچھ تو رکھ لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ لے کر تمہیں معاف کر دے؟ فرمایا نہیں، اس کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ کسی نے کہا ٹھوکر لگا دی، تخت سکندری کو تھوکتے نہیں، کون؟ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ہاں، یہ حسن حسینی سید بادشاہ فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر دینا ہے تو غربا میں تقسیم کر، یتیموں میں تقسیم کر۔ اور یہ کہتے ہوئے اسے معاف کر کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس سے پتہ چلا، عقیدہ یہ ملا کہ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں عطا کی ہیں، محبوب کے گھرانے کو بھی عطا کی ہے، محبوب کی آل کو بھی عطا کی ہے، اور قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت نے وعدہ کیا ہے کہ میرا جو امتی میرے نبی کی آل سے محبت کرے گا، ان سے پیار کرے گا، ان سے عقیدت رکھے گا، ساری زندگی ان کی غلامی میں گزارے گا، یہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے۔ فرمایا وہ جیے گا ایمان پر، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، قبر جنت کا باغ بھی بڑھے گی، اور قیامت کی دن میں مصطفیٰ اپنی اولاد سے سچی محبت کی وجہ سے، ان کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، ان کا پیار کرنے کی وجہ سے، ان کے ادب و احترام کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے امتی کی شفاعت بھی کروں گا اور اپنے ساتھ اسے جنت میں بھی داخل کروں گا۔